آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 103 نمبر تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے لفظی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ قل کا مطلب کہہ دیں، من کانا جو ہو، عدوا لجبرائیل کا مطلب جبرائیل کے دشمن، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ علی قلبک یہ نازل کیا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بین یدی اس سے پہلے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تارہ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی کہ جو وہ سوال کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان سوالوں کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ ابن کثیر فتح الکبیر۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا جو ہو، عدو للہ دشمن، و ملائکتہ و رسلہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول، و جبریل اور جبریل، و میکال اور میکائیل، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو دشمن، للکافرین کافروں کا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا کہ اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری، اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ سب سے اہم سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کی نظر و نجاز اور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار یعنی نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھا جائے۔ ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ۔ جیسے کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما کا مطلب اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا، الا مگر، الفاسقون کون؟ جو فسق کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں۔ اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے
اور کوئی نہیں کرتا۔ اوکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اوکلما کیا جب بھی عہدوا عہدا انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ تو توڑ دیا اس کو، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان، رسول ایک رسول، من کا مطلب سے، ان اللہ اللہ کی طرف، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معاہم ان کے پاس، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک فریق، من کا مطلب سے، الذین جنہیں، اوت الکتاب کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں، یعنی کھلی نشانیاں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس سے پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی کا مطلب میں، ملک کا مطلب بادشاہت، سلیمان علیہ السلام، وما کفرا اور کفر نہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، الشیاطین شیاطین، کفروا کفر کیا، یعلمون کا مطلب وہ سکھاتے، الناس السحر لوگوں کو جادو، وما کا مطلب اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، علی کا مطلب پر، مالکین کا مطلب دو فرشتے، ببابل کا مطلب بابل میں، یعنی بابل ایک شہر کا نام ہے، ہاروت فرشتے کا نام ہے، وماروت اور ماروت بھی ایک فرشتے کا نام ہے، وما یعلمان اور وہ نہ سکھاتے، من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک، یقولا وہ کہہ دیتے، انما نحن ہم صرف، فتنہ آزمائش، فلا پس نہ کر، تکفر تو کفر یعنی تو کفر نہ کر، فیتعلمون سو وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما جس سے، یفرقون جدائی ڈالتے، بہی سے، بینا درمیان، المر خامن، واو کا مطلب اور، زوجہ ہی اس کی بیوی، وما ہم اور وہ نہیں، بدارین بہی نقصان پہنچانے والے اس سے، من احدن کسی کو، الا کا مطلب مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہ دے، ولقد اور وہ،
عالمو کا مطلب جان چکے، لامانا لامان جس نے اشترا ہو یہ خریدا، ما کا مطلب نہیں، لاہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاقن کوئی حصہ، والا بیسا اور البتہ برا، ما کا مطلب جو، شارو انہوں نے بیچ دیا، بہی اس سے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامد و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، اور کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطانوں کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جادو سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب بلا حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، جس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ اور اگر، انہم وہ، آمنوا کا مطلب ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ تو ٹھکانہ پاتے، من کا مطلب سے، عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ تو یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر، جو صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے، جسے حضرت مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔